بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک خود اس انسان کو مال و دولت بھیجتا ہے جو روزانہ عصر کی نماز کے بعد یہ ایک سورت 11 مرتبہ پڑھ لیتا ہے۔ اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں اور نہ میں سب کی نہ ہوتی ہے، اور ایسا شخص اس دنیا میں بھی شہنشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو اللہ پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ ایک عمل کر لیتا ہے۔ اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ کون سی صورت ہے جسے روزانہ عصر کی نماز کے بعد 11 بار پڑھنے سے اللہ پاک اپنے بندے سے خوش ہو جاتا ہے، اور وہ کون سا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں امیر کبیر غنی اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک صورت، بلکہ ہر ایک آیت، بلکہ ہر ایک لفظ اور ہر ایک حرف اللہ پاک کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک صورت ہے کہ جو اللہ پاک نے خاص غریبوں کو نوازنے کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ جو بھی ہر روز اس صورت کو نماز عصر کے بعد 11 بار پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو چند ہی دنوں میں وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے اوپر برستی دولت کی بارش دیکھ کر عش عش کر اٹھتے ہیں۔ اس صورت مبارکہ کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں کہ جس کی قرآن میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے بار بار قرآن پاک میں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور تمام مومنین کو جس عمل کو کرنے کی بار بار تاکید فرمائی ہے وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے۔ چنانچہ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ سورہ ابراہیم میں فرمایا، اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورۃ لقمان میں فرمایا، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ پاک بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ سورۃ النحل میں فرمایا، بس اللہ کا دیا ہوا حلال و پاک رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سورۃ دہر میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شکر گزار بنے یا نہ شکر۔ یہ تمام اور اسی طرح کی بہت سی آیات شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہے، اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شکر کرنا اللہ کی عطا کی قدرت رکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ پاک انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ پاک سے ہم کلام ہونے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے اس کو رزق کی خاصی فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ سے عرض کی، اے رسول خدا، میرے رب سے ذرا میرے متعلق دریافت کیجئے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میرے پاس اتنا رزق ہے سنبھالے نہیں سنبھل رہا۔ موسیٰ ذرا آگے روانہ ہوئے تو ایک اور شخص کو دیکھا جس نے ریت سے اپنے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے کلیم اللہ، میرے رب سے میری کیفیت کے بارے میں عرض کیجئے گا۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر پہنچے اور پہلے والے آدمی کے متعلق دریافت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس سے کہو ہماری ناشکری کرے۔ جب دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ اس سے کہو ہمارا شکر گزار بن جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس ہوتے ہوئے پہلے والے آدمی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ناشکری کرو، رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، میں اتنا کچھ دینے والے رب کا ناشکر بندہ نہیں بن سکتا۔ آپ آگے چلے اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا شکر ادا کرو۔ اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ کس بات کا شکر؟ میرے پاس ایسا کیا ہے جس پر شکر ادا کیا جائے؟ ابھی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور جسم پر سے ریت بھی اڑ گئی۔
ناظرین، اللہ پاک نے صحابہ کرام اور اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ دشمنوں کو نیست نابود کر کے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا کرم اور فضل فرمایا ہے، لہٰذا اس کے فضل کو یاد کیا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جب کفار نے لشکر تم پر چڑھ آئے تھے اور ہم نے آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ ابن کثیر رحمت اللہ کہتے ہیں، اس آیت میں اللہ پاک نے اپنی نعمت، فضل اور بندوں پر ہونے والے احسان کے بارے میں بتلایا ہے کہ اللہ پاک نے دشمنوں کو نامراد لٹایا اور انہیں شکست سے دوچار کیا۔ اس وقت سارے دشمن احتیاطی افواج بنا کر اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر غزوہ خندق میں حملہ آور ہوئے تھے۔ تفسیر ابن کثیر: قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی نعمت کا تذکرہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں اسے یاد کریں۔ ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز پنج گانا ادا کرنا ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کا دل، دماغ اور اس کا پورا جسم ایک ساتھ مل کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب ایک انسان باوضو حالت میں مصلی پر کھڑا ہو کر نماز ادا کرتا ہے تو اس کا ذہن اللہ وحدانیت اور بزرگی کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اس کی بارگاہ میں انسان کو لا کھڑا کرتا ہے۔ پھر انسان اپنے پورے وجود سے ہمہ تن گوش ہو کر زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور اس حمد و ثنا کے دوران ہاتھ، پاؤں، بازو، ٹانگیں، الغرض جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کے حضور ہمہ تن گوش ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے۔ لہٰذا نماز پنج گانا کی ادائیگی کرنے والا کبھی مایوس اور نا امید نہیں رہتا۔ ناظرین، قرآن پاک پورے کا پورا اللہ کا عظیم شاہکار ہے اور اس کا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک صورت بیش بہا قیمتی اور موتی ہے، ہر ایک صورت بیش بہا زیور کی مانند ہے، جبکہ پورا قرآن اس صندوق کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کے بیش بہا قیمتی جواہرات و زیورات بھرے ہوئے ہیں۔ ان قیمتی جواہرات سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن کو کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک کی ایک ایسی صورت مبارکہ ہے کہ جسے روزانہ نماز عصر کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور نامراد ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا جہاں کی دولتیں ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہیں جو ہر روز یہ صورت مبارکہ پڑھتا ہے، ایسے انسان کا کوئی کام رکاوٹ اور بندش کا شکار نہیں ہو سکتا۔ ایسے انسان کو کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہو سکتی جو ہر روز نماز عصر کے بعد یہ ایک صورت مبارکہ پڑھتا ہے۔ اور جان لیجئے کہ وہ عظیم الشان صورت مبارکہ سورہ مزمل ہے۔ کتنا ہی بڑا اور دشوار کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹیں ہوں، کتنے ہی حالات خراب ہوں، کتنی ہی بندشیں ہوں جو آپ کی زندگی کو تباہ برباد کر چکی ہوں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت اور نوازشوں سے کبھی نا امید اور مایوس مت ہونا۔ روزانہ سورۃ مزمل کو نماز عصر کے بعد 11 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے عصر کے 4 فرض ادا کر لے، اس کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود شریف کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پوری پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کر لیں۔ آپ شاندار قسم کا نیا گھر، ذاتی گھر چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر اچھی ملازمت چاہتے ہو تو اس کی نیت کر لیں۔ اچھے سے اچھا رشتہ درکار ہو، اپنی یا اپنے کسی بہن، بھائی، بیٹے، بیٹی کی شادی کسی بہت ہی اچھی گھرانے میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اپنی کھوئی ہوئی صحت، تندرستی چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ کسی سے قرضہ لینا ہے جو واپس نہیں کر رہا تو اس کی نیت کر لے۔ کسی کا قرض اتارنا ہے تو اس کی نیت کر لے۔ قید سے رہائی چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لے۔ اپنا ذاتی کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں اور کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لے۔ اپنی جوان اولاد کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لے۔ کیسا ہی بڑا مقصد ہو اور کیسی ہی بڑی سے بڑی حاجت ہو، اس کی نیت خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ نے 11 بار سورۃ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔
اس کے بعد پھر سے درود پاک اتنی ہی تعداد میں پڑھ لیجیے گا جتنی تعداد میں عمل سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل مکمل ہونے کے بعد آپ اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بجا دے۔ یہ بے شک اللہ پاک ہم سب سے بھی بہتر ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا حکم بھی ہے، سنت بھی، اور اللہ کی رضا بھی۔ کہتے ہیں کہ اللہ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کے منہ مانگی مرادیں عطا فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ہر کسی ایرے غیرے کو اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی بھی توفیق نہیں دیتا۔ نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیں، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام حاجت مندوں کی حاجتوں اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اور اپنی عطا سے پورا فرما دے۔ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔